بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے 3 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 3 گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کو دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ مذکورہ حدیث میں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو 3 بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ گواہی کی صداقت پر عدل و انصاف کا دار و مدار ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سارے عدالتی نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دینے کے لیے بار بار اس بات کو دہرایا، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کا ذریعہ ہوتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والی کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ میں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ اور حرام ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں باب بیان ما یجوز من الکذب کے تحت رقم تراز ہیں۔ آپ جان لیں کہ جھوٹ اگرچہ اس کی اصل حرام ہے، مگر بعض حالات میں چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد تک حصول کا وسیلہ ہے، لہٰذا ہر وہ اچھا مقصد جس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہو، وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر اس مقصد کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہی نہ ہو، وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان کسی ایسے ظالم سے چھپ جائے جو اس کا قتل کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کا مال چھیننا چاہتا ہے اور اس نے اس مال کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو یہاں اس مال کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور کوئی ظالم شخص اس کو غصب کرنا چاہتا ہے، تو یہاں بھی اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا شخص اپنے الفاظ سے ایسے درست مقصود کا ارادہ کرے جو اس کے لحاظ سے جھوٹ نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ اور مخاطب کی سمجھ کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہو۔ اگر وہ شخص توریے سے کام لینے کے بجائے صراحتاً جھوٹ بھی بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا ان جیسی صورتوں میں حرام نہیں ہے۔ مذکورہ بالا استثنائی صورتوں کے علاوہ
ہمیں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ جھوٹ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جب لوگوں کو جھوٹے شخص کی پہچان ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتا ہے، مگر سننے والا اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایسے شخص پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتماد و یقین کو مجروح کر چکا ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کبھی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ ثبوت پیش نہ کر پائے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکار دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنے اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔